بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے یوں ناول ریڈ کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ مجھے لگتا ہے ابھی بھی آواز میں تھوڑا سا ہے، آج کافی دنوں بعد آئی ہوں آپ لوگوں کے پاس۔ آج انشاءاللہ کمنٹس بھی ریڈ کریں گے، بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈ ہوتی ہے کہ دو ریڈ ہوتی ہے، کیونکہ ابھی طبیعت نا پوری طریقے سے ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ کو شاید آواز سے لگ رہا ہو، ابھی آواز بھی میری اپنے نارمل روٹین پہ نہیں آئی لیکن میں نے کہا ابھی تھوڑی سی ہمت کرتے ہیں۔ ایک تو کھانس کے نا میری پسلیوں میں اتنی شدید درد ہے، کھینچ پڑ رہی ہے، میں کیا ہی بتاؤں۔ چنگا بھلا تگڑا بیمار ہوئی ہوں میں اس دفعہ۔ تو خیر، ابھی آپ کے لیے آج ایک نیا ناول ریکارڈ کرتے ہیں۔ ابھی پہلے سے کافی بہتر ہو گیا ہے آواز نا، میں نے اس وجہ سے بھی ایک دو دن نہیں، پھر میں نے پہلے والے چلا دیے، پہلے ریکارڈ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا پھر اچھا نہیں لگتا، بار بار میں کھانس رہی ہوں، چھینک رہی ہوں، اور پھر وہ بندے کو اریٹیشن ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ضبط کا امتحان ہی لیتے، اور پھر ویوز بھی اتنے زیادہ ماشاءاللہ سے آ رہے تھے، میں نے کہا چلو تھوڑا اپنی جان وال دیکھ لواں۔ تو آئیں جی، آج ہم ایک نیو ناول ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ گھپ اندھیرا چار سو پھیلا ہوا تھا۔ آج کی رات کچھ زیادہ ہی سیاہ اور سرد تھی، اور اسی تاریکی اور سیاہی کے باعث تمام بشر اور چرند پرند اپنے اپنے ٹھکانوں پر دبکے پڑے تھے۔ مگر ایک وجود ایسا بھی تھا جو اس ہولناک تاریکی اور ٹھٹھرا دینے والی سردی سے بے نیاز ویران پڑے راستوں پر بھاگ رہا تھا، اور ایسا اسے اپنی عزت اور جان دونوں کو بچانے کے لیے کرنا پڑ رہا تھا۔ چاروں اور پھیلے سناٹے میں اس کے بھاگتے قدموں کی آواز کبھی آہستہ اور کبھی تیز ہو جاتی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، اور سردی اور ٹھنڈ اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کرنے کے در پہ تھی۔ پرانی سی بوسیدہ شال اور پاؤں میں پہنے سلیپر صاف ظاہر کر رہے تھے کہ اسے اچانک اور بنا کسی پیشگی پروگرام کے یوں گھر سے نکلنا پڑا تھا۔ اس کا سانس خطرناک حد تک پھول چکا تھا، اور اکڑی ہوئی ٹانگوں نے مزید آگے بڑھنے سے قطعی انکار کر دیا تھا۔ ٹالی کے پرانے درخت کے پاس رک کر اس نے اپنی سانس ہموار کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاروں کی مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے چاروں جانب دیکھتی وہ اچانک چونک گئی۔ اپنے پیچھے کسی کے تیز تیز بولنے کی آواز اور بھاری دھمک سے پڑتے قدم وہ تھرا کر رہ گئی۔ اس کا دل خزاں رسیدہ پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ اسے اپنا انجام بہت قریب واضح نظر آنے لگا تھا، مگر نہیں، اسے کسی کا تسلی دیتا ہمت بندھاتا لہجہ اور آنکھوں سے چھلکتی امید یاد آئی تھی، اور اس کے قدموں نے ایک بار پھر سے رفتار پکڑ لی تھی۔ اسے ہارنا نہیں تھا۔ کون ہے؟ صبح کے 4 بجے تھے جب انہوں نے بستر چھوڑا۔ گرم گرم بستر سے نکلتی ایک کپ کپی سی ان کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے بے اختیار جھرجھری لی، پھر ایک نظر سوئی ہوئی صفیہ پر ڈال کر واش روم کی جانب بڑھے تھے۔ گرم پانی سے وضو کرنے کے بعد انہوں نے سفید جرسی پہنی، براؤن گرم ٹوپی اور سیاہ چادر اوڑھ کر وہ بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آئے تھے۔ جس وقت انہوں نے مین ڈور کھول کر قدم باہر رکھا، ٹھیک اسی وقت کسی نے سیاہ آہنی گیٹ کو بڑے زور سے بجایا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ذرا حیرت سے بڑبڑاتے وہ گیٹ کی جانب بڑھے۔ کون ہو تم؟ سیاہ شال سے چہرہ چھپا کر کھڑی تھر تھر کانپتی لڑکی کو انہوں نے انتہائی حیرت سے دیکھتے پوچھا تھا۔ سوال پر اس نے شال چہرے سے ہٹائی، اور وہ حیرت سے اپنی جگہ سن کھڑے رہ گئے۔ میں ماہین کمال شاہ ہوں۔ اس کی سردی کی شدت سے نیلے پڑتے ہونٹ بمشکل حرکت میں آئے تھے۔ مگر تم اس وقت یہاں کیسے؟ خیریت تو ہے نا بیٹا؟ وہ آگے ہو کر اسے سہارا دیتے ہوئے پوچھ رہے تھے، جو لگتا تھا اب گری کے تب، اور اسے تو لگتا تھا کہ سہارے کی تلاش تھی، تبھی ان کے بازو کا آسرا لیتے ہوئے جھول گئی تھی۔ مجھے طلاق چاہیے، آج کے آج اور ابھی کے ابھی۔ تن کر کھڑی رخسار نے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا تو ایک لمحے کو شاذر کے ساتھ رقیہ بیگم بھی ششدر رہ گئی۔ آر یو ان یور سینس؟ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے بہت غصے سے پوچھا تھا۔ تمہارے جیسے انسان کے ساتھ رہ کر کوئی اپنے سینسز میں رہ سکتا ہے؟ تن سے سر چھٹکتے ہوئے اس نے تمسخر امیز انداز میں پوچھا تھا، اور شاذر کو اس کا انداز آگ لگا گیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تم کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ ہر طرح کے عیش و آرام، آزادی، روپیہ پیسہ، کس چیز کی کمی ہے جو ہر تیسرے دن یوں ہنگامہ کرنے کھڑی ہو جاتی ہو؟ شاذر کے کچھ بھی بولنے سے پہلے دروازے کے باہر کھڑی رقیہ بیگم تیر کی طرح اندر داخل ہوئی، اور آتے ہی ساتھ انہوں نے ڈپٹ کر اس سے پوچھا، آپ کی ہمت کیسے بھی بلا اجازت میرے روم میں آنے کی؟ اور آپ ہوتی کون ہے میرے معاملات میں دخل دینے اور مجھ سے یوں سوال جواب کرنے والی؟ وہ بہت برے لہجے میں چیخی تھی، اور شاذر کا ضبط بس یہاں تک ہی تھا۔ وہ آگے بڑھا اور کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر دے مارا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری، جبکہ رقیہ بیگم ابھی تک شوق کی سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے جو کچھ سنا وہ ان سے ان کی اسی لاڈلی بھانجی نے کہا ہے، جسے وہ بڑے ارمانوں سے بیاہ کر لائی تھی۔ رخسار ان کی پیاری بہن صفیہ کی اکلوتی بیٹی تھی، باپ کی لاڈلی اور 3 بھائیوں کی چھوٹی بہن۔ باپ کے پاس ٹھیر و دولت اور اونچا حسب نسب اور قدرت کی طرف سے فیاضی سے دیا گیا بے تحاشا حسن۔ اس میں صرف نزاکت نہیں، بہت سا غرور اور تنطقہ بھی آ گیا تھا۔
وہ بہت نازک مزاج اور نکچڑی تھی، کچھ لاڈ پیار اور ہر طرف سے اٹھائے جائے ناز نخرے اور ملنے والی ستائش مزاج ساتویں آسمان پر نہ پہنچتا تو اور کیا ہوتا۔ وہ جب تک بھانجی تھی وہ خود بھی بڑے چاؤ سے اس کے ناز اٹھاتی رہی۔ خود ان کے 2 ہی بچے تھے، شاذر اور لائبہ۔ بلا کا ہینڈسم، ذہین و فطین اور باپ کے کروڑوں کے بزنس کا اکلوتا وارث شاذر، اور سادہ مزاج، ہنس مکھ اور درمیانی شکل و صورت کی لائبہ۔ دونوں ان کے بہت فرما بردار رہے تھے۔ لائبہ کی شادی انہوں نے اس کے ماسٹرز کمپلیٹ ہونے کے فوراً بعد ہی اس کے چچا زاد سے کر دی تھی، جبکہ شاذر کے لیے انہوں نے جب سوچا تب رخسار شمس ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے شاذر سے رائے مانگی اور اس کے سامنے رخسار کا نام رکھا تو اس کی آنکھوں میں یک لخت آنے والی چمک، انہیں لگا ان کا انتخاب 100% درست ہے۔ انہوں نے بہت چاؤ سے رخسار کو مانگا اور رشتہ فائنل ہوتے دونوں طرف سے شادی کی تیاری پوری دھوم دھام سے ہونے لگی۔ شاذر کی شادی میں ہر شخص ہی بے حد خوش تھا سوائے سکندر شاہ کے، جو اپنے بیٹے کی شادی جیسے پرمسرت موقع پر اپنی اکلوتی بہن زہرا بطول کی کمی شدت سے محسوس کر رہے تھے، جس کی شادی کمال شاہ سے ہوئی تھی، اور جو پیچھے کتنے ہی سالوں سے ان سے ملنے نہیں آ سکی تھی اور نہ ہی وہ ان سے ملنے جا سکے تھے۔ خیر رخسار کی شادی ہوئی اور وہ فیروز ولا سے شاہ ہاؤس آ گئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور شادی کے بعد تو گویا اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے۔ شاذر تو اس کا دیوانہ بنا پھرتا تھا اور یہی بات اسے آسمان سے زمین پر نہ آنے دیتی تھی۔ دن ہفتے مہینے گزرتے رہے اور ان سب پر رخسار فیروز کھلتی چلی گئی۔ وہ مغرور تھی، بنتا تھا، نکچڑی تھی، درگزر سے کام لیا جا سکتا تھا، نازک مزاج، آرام طلب کوئی بات نہیں، مگر وہ موڈی تھی اور بے حد غیر مستقل مزاج۔ وہ چیزوں سے، رویوں سے، رشتوں سے، یہاں تک کہ انسانوں سے بھی بہت جلد اکتا جاتی تھی۔ اس کے مزاج میں ٹھہراؤ اور پختگی تو ایک طرف بلا کا بچپنا تھا۔ اس کا مزاج موسموں کی طرح بدل جاتا تھا، کبھی کبھی وہ بلا کی نرم مزاج اور صلح جو لگنے لگتی اور شاذر اور گھر والوں کا احساس سب کے ساتھ ہنسی مذاق، اور کبھی اتنی روڈ اور بیزار جیسے کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، نہ واسطہ۔ جب وہ اچھی ہوتی تو بے انتہا اچھی، اور جب بری ہوتی تو انتہائی ناقابل برداشت۔ باخلانت پھر ادا دے بندے دوتے۔ شاذر جیسا سمجھدار اور معاملہ فہم انسان بھی اسے سمجھنے اور سمجھانے سے قاصر تھا۔ دن یوں ہی نرم کبھی گرم سے گزرے تھے جب رخسار کی رپورٹس پازیٹیو آئیں اور سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈھیر مٹھائیوں اور پھلوں میووں کے ٹوکروں کے ساتھ فیروز ولا کے مکین مبارکباد دینے آئے۔ رخسار گردن اٹھائے کسی ملکہ کی طرح بیٹھی تھی، اور آج تو شاذر اور صفیہ بیگم بھی خوشی خوشی اس کے ناز نخرے اٹھا رہے تھے۔ پریگنینسی پیریڈ کے دوران شاذر کی جس طرح اس کا خیال رکھا تھا کوئی دوسری عورت ہوتی تو خوشی سے زمین پر پاؤں نہ رکھتی، مگر وہ تو رخسار تھی، اور رخسار بھی رخسار تھی۔ بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ شاذر کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ دراصل وہ بھی بچے وغیرہ کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ شاذر جتنا اس کا خیال رکھتا، پرواہ کرتا، وہ اتنا ہی نخرہ دکھاتی۔ کبھی کبھی تو رضیہ بیگم کو اس پر شدید قسم کا غصہ چڑھتا اور ان کا دل چاہتا کہ کھینچ کر 2 تھپڑ اسے لگائیں اور سارے بگڑے تیور منٹوں میں ٹھکانے آ جائیں۔ جنوری کی ایک سرد سی شام رخسار نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ شاذر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اور آج تو رقیہ بیگم بھی ساری قدورت بھلائے خوشی خوشی مٹھائیاں بانٹنے میں مصروف تھی۔ سکندر شاہ بھی پوتے پوتی کو دیکھ کر بے انتہا خوش تھے۔ انہوں نے بڑے چاؤ سے پوتے کا نام اسامہ شاہ اور پوتی کا نور العین رکھا تھا۔ بچوں کے بعد بھی رخسار کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ کل بھی ناقابل برداشت مزاج و عادات کی مالک تھی، وہ آج بھی ایسی تھی۔ اب تو شاذر نے بھی تنگ آ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور یہی چیز اب اسے کھٹکنے لگی تھی۔ پہلے وہ اس کی محبت و توجہ سے چڑھتی تھی، اور اب اس کی بے نیازی اور لاپرواہی پر جان چلاتی رہتی تھی، مگر صرف اپنی نہیں، شاذر کی بھی۔ وہ آفس سے آنے کے بعد زیادہ تر وقت پر اپنے بچوں کے ساتھ گزارتا تھا، اور رخسار کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ وہ دراصل کچھ عورتیں ناشکری ہوتی ہیں، رخسار انہی میں سے ایک تھی۔ آئے دن کے ہنگامے جھگڑے شاذر کی زندگی میں ذات بھی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات سگریٹ پھونکتے گزار دیتا۔ اس کی خوش مزاجی گہری سنجیدگی میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اسے دیکھ کر اب کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ چند سال پہلے والا شاذر ہے۔ کہتے ہیں عورت چاہے تو مرد کو پورے کا پورا بدل سکتی ہے۔ سچ کہتے ہیں رخسار نے بھی اسے بدل دیا تھا، اسے انسان سے پتھر میں تبدیل کر دیا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ بپھر کر اٹھی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ اس نے شاذر کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے شاذر نے ایک اور تھپڑ اس کے دائیں گال پر دے مارا تھا، اور وہ ذرا سا لڑکھڑائی اور گریبان اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ ہاں مارا ہے، بلکہ مجھے یہ تھپڑ بہت پہلے تمہیں مار دینا چاہیے تھا، کیونکہ تم اس قابل تھی، ہو اور رہو گی۔ تم ان عورتوں میں سے شامل ہو جو واقعی صرف پاؤں کی جوتی بننے کے لائق ہے، اور جنہیں پاؤں میں رہنا چاہیے۔ میں نے جوتی کو سر پر سجانے کی کوشش کی، تمہیں عزت دینے کی کوشش کی، یہ جانے بغیر کہ عزت پانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں غلط تھا، مگر میری غلطی کو میری بزدلی، میری کم ہمتی یا میری محبت سمجھنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ میرا احساس تھا جو مجھے اپنے بچوں کا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے معصوم ذہن الجھیں، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی تم جیسی عورت کو برداشت کرتا رہا۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ اس نے بالکل ساکت کھڑی ماں پر اور گال پر ہاتھ رکھے صدمے کسی کیفیت میں کھڑی بیوی پر نظر ڈالی۔ ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے تو اختتام بھی ہوتا، اور میرا خیال ہے کہ اب اس روز کے ڈرامے کا اختتام ہو جانا چاہیے۔ تو رخسار بیگم، میں آج کے آج اور ابھی کے ابھی تمہاری خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں۔
میں شاہزر سکندر شاہ بقائمی ہوش و حواس میں نہیں بیٹا۔ رقیہ بیگم نے بجلی کی تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بولنے سے روکا تھا۔ دفع کر چنجڑ مکاندہ۔ خدا کے لیے نہیں بیٹا، یہ پاگل ہے، جذباتی، نادان اور بے وقوف ہے، مگر تم تو ہوش سے کام لو۔ ابھی نہیں، کم از کم میرے جیتے جی نہیں۔ ہاں میں مر جاؤں تو پھر جو جی میں آئے کرنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ چند لمحے لب پھینچے نے دیکھتا رہا، پھر چھٹکے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رخسار بکتے چھکتے اپنی چیزیں سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ ان کے روکنے اور منع کرنے کے باوجود اپنی ساری چیزیں سمیٹ کر اس اعلان کے ساتھ کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی جا چکی تھی۔ البتہ 5 سالہ اسامہ نور العین کو لے جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ 2 سال ہو چکے تھے رخسار کو ان کی زندگیوں سے نکلے اور شاہزوں کو اپنے خول میں سمٹے۔ اس نے خود کو کاروبار اور بچوں تک محدود کر لیا اور اپنے ارد گرد ایسی اونچی دیواریں کھڑی کر لی کہ وہ سوائے دکھ سے کڑنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا، اسے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم گرم بستر پر لیٹے پایا اور نام آنکھوں میں ڈھیر و فکر مندی لیے سکندر شاہ اس کے سرہانے موجود تھے۔ اس نے بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کی مگر کراہ کے رہ گئی۔ دھان پان سے اس کے وجود پر کڑاکے کی سردی اپنا اثر دکھا چکی تھی۔ لیٹی رو بیٹا، سکندر شاہ نے محبت اور نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کی شفقت پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ روتے نہیں بیٹا، انہوں نے جھک کر اس کے بالوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی رقیہ، ماہین بچی کو ہوش آ گیا، آپ ان کے لیے کچھ کھانے وغیرہ کو لے آئیں؟ میں ابھی آتا ہوں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے باہر آتے رقیہ بیگم سے کہا۔ وہ سر ہلانے لگی۔ وہ خود باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ماہین کمال شاہ، احمد کمال شاہ اور زہرا بطول کے 2 ہی جگر گوشے، دونوں ہی لاڈلے، دونوں ہی پیارے، گندمی رنگت، سیاہ آنکھوں، گھنی پلکوں والی سادہ اور نرم مزاج ماہین، جس میں اس کے بابا کی جان تھی، تو بلا کے ذہین اور شرارتی احمد اپنی ماں کا لاڈلا تھا۔ میرا گھر، میری جنت کے مصداق، ان سب کے لیے بھی ان کا گھر بہشت نما تھا، جہاں اگر ماہین کی معصوم ہنسی ہر وقت گونجتی تھی تو احمد کی شرارتیں، بابا جان کی شفقت تھی تو ماما جان کی پیار بھری ڈانٹ۔ وہ اپنے گھروں میں اپنی جنت میں خوش تھے، مطمئن تھے، مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو ان کا سکون و اطمینان ایک آنکھ نبھاتا تھا، اور وہ کوئی غیر نہیں، کمال شاہ کے بہت اپنے تھے۔ کہانی وہی روایتی سی تھی، کمال شاہ اور زہرا کی یونیورسٹی میں اتفاقیہ ملاقات، پھر ہر روز کی ملاقاتوں میں بدلتی محبت، تعارف، واقفیت، شناسائی، دوستی اور انجام کار دھواں دھار قسم کی محبت۔ کمال شاہ اپنی بچپن کی منگ کے ساتھ ساتھ حویلی کی روایت بھلائے زہرا کے ساتھ وعدے و عہد و پیمان باندھتے رہے۔ پھر زہرا کے گھر سکندر شاہ کے دوست کا پرپوزل آیا اور بہت بڑا طوفان بڑی حویلی میں پہلی بار آیا۔ جب آغا جان کے سامنے ان کا اپنا بیٹا ان کے فیصلے سے انحراف اور اختلاف لیے ان کے سامنے کھڑا تھا، انہیں شدید قسم کا دھچکا لگا تھا۔ غصہ، دھونس، زبردستی، یہاں تک کہ لاڈ پیار، جذباتی بلیک میلنگ کا سہارا تک لیا گیا، مگر وہ جو ایک زہرا بطول پر اٹک گیا تھا 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ نہ آغا جان راضی تھے، نہ وہ ہار مان رہا تھا۔ حویلی کے دور و دیوار نے بڑے عجیب دن دیکھے۔ وہ جب حویلی کے مردوں نے گہری چپ اوڑھ لی تھی اور حویلی کی عورتوں کا سارا دن ساری زیر لب خیر کی دعائیں مانگتے گزرتا تھا۔ خیر قصہ کب تک چلتا؟ بالآخر کمال شاہ کی خودکشی کی کوشش نے بابا جان کو سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا، اور اسی مجبوری کے تحت وہ زہرا بطول کو بیاہ کر لے تو آئے، مگر وہ دل میں اگا نفرت کا پودا نہ اکھاڑ سکے جو رفتہ رفتہ تناور درخت بن چکا تھا۔ کمال شاہ نے جو لہجوں کی کڑواہٹ اور رویوں کی اجنبیت محسوس کی تو بہت خاموشی سے زہرا کو لے کر الگ گھر بسا لیا۔ حویلی کے بڑوں کو اس خبر سے بہت گہرا صدمہ لیا، دل میں موجود بغض اور اناد گہری نفرت میں تبدیل ہوا۔ سارا قصور زہرا بطول کے حصے میں لکھا جانے لگا۔ وہ اسے خطا کار سمجھتے اور کہنے لگے، یہ جانے بغیر کہ کبھی کبھی بٹوارا چھوٹوں کی نادانیوں کی بجائے بڑوں کی غلطیوں کی وجہ سے بھی ہو جایا کرتا ہے۔ وقت کا پنچھی اڑان بھرتا رہا اور سال سرکتے رہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی میت میں بہت خوش و خرم کتاب زیست پر اپنی کامیابیاں اور کامرانیاں درج کرتے رہے تھے۔ دن صبح خرامی سے گزر رہے تھے جب ایک دن سکندر شاہ اپنی اکلوتی بہن سے ملنے اور کمال شاہ کے بڑے بھائی ان سے خواہ الجھنے لگے۔ وہ چونکہ بہن کے سسرال میں تھے اور رشتہ نازک تھا سو برداشت کرتے رہے، مگر کب تک؟ بالآخر ان کے ہاتھ سے ضبط کا دامن چھوٹا، اور یہی تو حویلی والے چاہتے تھے۔ آغا جان نے فیصلہ دے دیا کہ سکندر شاہ آج کے بعد کبھی حویلی نہیں آئیں گے۔ کمال شاہ نے ان کے اس فیصلے پر احتجاج کرنا چاہا، مگر سکندر شاہ نے روک دیا تھا، اور نہ ہی یہاں سے کوئی وہاں جائے گا، آج سے ہمارا ان کا ناطہ ختم۔ دل میں ڈھیروں اختلاف لیے کمال شاہ زہرا بطول کی آنسو بھری آنکھوں کی التجا دیکھ کر بمشکل ضبط کر پائے تھے۔ ہم نے احمد کا رشتہ سکینہ کے ساتھ اور ماہین کا زوار کے ساتھ طے کر دیا۔ آغا جان نے کمال شاہ اور زہرا بطول کو بلا کر اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ دونوں سناٹے میں رہ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا جان؟ سکینہ احمد سے 10 سال بڑی ہے اور زوار ماہین سے پورے 9 برس چھوٹا ہے۔ کمال شاہ نے بمشکل زبان کھولی تھی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو کمال شاہ جیسے ہمارے خاندان میں آج سے پہلے کوئی ایسا رشتہ ہوا نہیں ہے۔ بڑے بھائی نے طنزیہ نظروں اور تمسکر اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں مگر اب زمانہ بدل چکا ہے لالا، زہرا نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ انہوں نے کوفت سے پہلو بدلا۔ بس بی بی، تم تو نہ ہی بولو تو بہتر ہے۔ یہ ہمارے گھر کے مسئلے، اور رہی بات زمانے کی تو وہ بھلے بدلتا رہے، مگر اس حویلی کی رسم و رواجوں کو تو کوئی نہیں بدل سکا اور نہ بدل سکے گا۔ بی جان نے ایک سیکنڈ میں انہیں پرایا کہتے ہوئے جتا دیا کہ وہ آج بھی انہیں کسی گنتی کسی شمار میں نہیں رکھتی۔
یہ اس کے گھر کی نہیں میری اولاد کی زندگی، یہ اس گھر کی نہیں میری اولاد کی زندگی اور ان کی خوشیوں کا مسئلہ بی جان اور آغا جان۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے جواب دے کر آغا جان کی طرف مڑی۔ مجھے یہ دونوں ہی رشتے منظور نہیں۔ اس پر تھونس اور زبردستی کے ساتھ ساتھ دھمکیاں اور ڈراوے بھی دیے جانے لگے تھے، دلوں کے ساتھ چہرے بھی بدل گئے، اور اپنوں کے رویوں میں درانے والی اجنبیت اور ناگواری انسان کو اندر سے تو توڑ دیا کرتی ہے۔ زہرا بھی ٹوٹ گئی تھی، یہ اتنی نفرت سہتے سہتے تھک گئی تھی، تبھی بہت خاموشی سے شہر خاموشہ میں بسیرا کر لیا۔ احمد تعلیم کی وجہ سے بیرون ملک مقیم تھا، سو فوراً تو کیا آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ماہین اس موقع پر اس کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی، مگر بابا جان کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، تو فون کے اس پار بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے احمد کو بھی سنبھال رہی تھی۔ زہرا کی وفات نے ان سب کو بہت خاموش اور اداس کر دیا، اور 3 ماہ بعد جب 25 سالہ ماہین کا نکاح 16 سالہ زوار کے ساتھ کرنے کی بات چھیڑی گئی، اسی شام کمال شاہ کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا۔ زہرا کی جدائی اور اپنوں کی بے رخی نے ان کے دل کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ وہ پورا ہفتہ ہاسپٹل رہ کر آئے تھے، اور اب کی بار ماہین چاہ کر بھی خود کو مضبوط اور بہادر ظاہر نہیں کر پائی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح روئی، اور ان کے گھر آنے کے 2 دن بعد آغا جان ان کے پوشن میں آئے تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ماہین اور زوار کا نکاح اگلے ماہ کی بجائے اسی ہفتے رکھ دیا جائے۔ وہ فیصلہ سنا کر جا چکے تھے، اور کمال شاہ گمسم سے بیٹھے رہ گئے۔ کہتے ہیں ماں باپ بن کے اولاد کے غم جان لیتے ہیں، ان کی خوشی پہچان لیتے ہیں۔ وہ کیسے ماں باپ تھے جنہیں ان کے چہرے پر لکھی دکھ کی تحریر نظر نہیں آ رہی تھی؟ انہوں نے بہت سوچ بچار کی، ہر طرف نظر اور ذہن دوڑایا، سوائے ایک راہ کے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب انہوں نے ماہین کو بلایا، سمجھایا۔ وہ کسی صورت ہی نہیں اس حالت میں چھوڑ جانے پر تیار نہیں تھی، مگر ان کا اصرار بالآخر اسے ماننا پڑا، اور ان کا وفادار ملازم کرم الہی سے پکی سڑک تک بہت خاموشی سے چھوڑ آیا۔ آگے کا راستہ اسے اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ نہ جانے کب اور کیسے حویلی والوں کو خبر ہوئی، اور وہ جس سے بس میں بیٹھے بمشکل 10 منٹ ہوئے تھے دھر لی گئی اور واپس لائی گئی تھی، اور چھوٹے کمرے میں قید کر دی گئی۔ کمال شاہ تک یہ خبر جنتا نے پہنچائی تھی۔ صاحب میں نے آقا جی اور سب کی باتیں چھپ کر سنی ہیں۔ ان کا ارادہ ماہین بی بی کو ختم کرنے یا پھر زوار صاحب کی بجائے فراز صاحب سے نکاح کرنے کا ہے۔ اور وہ تھرا کر رہ گئے۔ کاش وہ زہرا اور بچوں کو لے کر یہاں حویلی میں الگ پورشن بنوانے کے بجائے یہاں سے کہیں بہت دور چلے گئے ہوتے۔ ان کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی۔ انہوں نے جنتا کو ہدایت کی کہ حویلی میں کسی کو بھی بات پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ وہ جانتے کہ ماہین چھوٹے کمرے میں مقید ہے۔ جنتا سر ہلاتی واپس چلی گئی، اور وہ رات انہوں نے انگاروں پر لوٹتے گزاری۔ ان کے اپنے تھے جو ان کے اور ان کی اولاد کی خوشیوں کے قاتل تھے، دشمن تھے، ان کی برداشت سے باہر کی بات تھی۔ تو گویا ان سب کے دل آج بھی کدورت زدہ تھے، ان کے دلوں میں میل چھٹی نہیں تھی۔ انہوں نے کرب سے سوچا۔ ماہین کو انہوں نے بہت مشکل سے چھوٹے کمرے سے نکالا۔ وہ ان سے لپٹ کر شدتوں سے روئی، خود ان کی اپنی آنکھیں بھی بے اختیار ہو کر چھلک رہی تھی، مگر وقت کم تھا۔ اس بار انہوں نے ماہین کو رات کی سیاہی میں حویلی سے نکالا تھا۔ سفید بند لفافہ اس کے ہاتھ میں تھماتے انہوں نے اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ دیا۔ جاؤ بیٹا، اللہ کے حوالے، اور اپنے اس مجبور باپ کو معاف کر دینا، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ خود پر قابو پاتے انہوں نے ضبط کے نہ جانے کون کون سے کڑے مراحل طے کیے، اور وہ بمشکل سسکیاں دباتی ان کے سینے سے لگ ہوئی تھی اور انجان راستوں کی جانب چل پڑی۔ لعنت ادھا دے اپنے دیتے۔ سکندر شاہ نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے شدتوں سے روتی ماہین کا سر سینے سے لگا۔ اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ نہ بچے نہ، روتے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ یقیناً بہتر کرنے والا ہے۔ اور پھر تم اب اپنے ماموں کے پاس ہو، بال بھی بیکا نہیں کر سکتے وہ تمہارا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ان کی تسلی بھرے انداز پر اس نے بمشکل سر ہلایا، تبھی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گٹ لپیٹے اور تھوڑی پر گھٹنے پر جمائے مغموم سی بیٹھی تھی۔ آنسو بہت تواتر سے اس کے چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ اسے مما بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، اسے احمد بہت شدت سے یاد آ رہا تھا، اور بابا جان۔ اس کے لبوں سے سسکی سی برآمد ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اس کی ان سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے ڈھیروں ڈھیر تسلیاں اور دلاسے دیے۔ وہ ان کی آواز سنتے رونا شروع ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو مہین، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، انہوں نے کرب آمیز آواز میں کہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور رندھے ہوئے گلے کے ساتھ احمد کا پوچھا تھا۔ احمد کو ساری صورتحال سے لا علم رکھا گیا تھا، کیونکہ ان حالات میں اس کا واپس آنا صحیح نہیں تھا، وہ لوگ اسے نقصان پہنچا سکتے تھے۔ او بھاویں ویسے ہی واپس آئی ہوئے، کم از کم انہیں دسو تو صحیح کہ چلدا کی پیا۔ احمد ٹھیک ہے، کل کال کی تھی اس نے، تمہارا پوچھ رہا تھا، میں نے اطمینان دلایا کہ ہم دونوں باپ بیٹی مزے میں ہیں۔ اور ایسی کوئی دوسری باتوں کے بعد انہوں نے فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ بڑی حویلی والوں کو خبر ہو چکی تھی کہ وہ سکندر شاہ کے گھر میں۔ تبھی بڑی حویلی سے آنے والی کال میں ڈھیروں لعن طعن اور دھمکیوں کے علاوہ یہ اعلان بھی تھا کہ وہ کل شام اپنی ہونے والی بہو کو لینے اور بینڈ باجے کے ساتھ لینے کے لیے سکندر شاہ کے گھر آ رہے ہیں۔ اس بات نے جہاں سکندر شاہ کو مشتعل کر دیا، وہیں مہین کو بے حد ہراسا۔ انہوں نے پوری رات جاگ کر اس مسئلے کا حل سوچتے گزاری۔ بالآخر صبح کی اذانوں کے ساتھ وہ ایک فیصلے پر پہنچ چکے تھے، شاہزر اور مہین کے نکاح کے فیصلے پر۔ ہلو او صحابہ، کھجور دا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، حالے ایک پاسے وہ بچی نہیں تے دوسری پاسے نکاح ہونے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سکندر؟ رقیہ بیگم نے انتہائی ششدر سا ہوتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ کل رات ہی لاہور سے واپس آیا تھا۔ شاہزر بھی انہیں حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
آپ جانتے ہیں ایسا ممکن نہیں. کیوں ممکن نہیں؟ سارے حالات تمہارے سامنے. ان حالات میں اس نے بہتر فیصلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ پھٹتے اطمینان بھرے لہجے میں کہا. رقیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئی. ہاں اگر تم اپنی بھانجی کی وجہ سے کہہ رہی ہو رقیہ بیگم، اس کا واپس آنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے. انہوں نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا. آئی ایم سوری بابا جان، مگر امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. خاموش بیٹھے شاہزر نے بھی سنجیدہ سے لہجے میں انکار کیا. ممکن کیوں نہیں ہے شاہزر؟ انہوں نے سابقہ اطمینان بھرے لہجے میں دریافت کیا. کیا مہین میں کوئی کمی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے بابا جان. وہ ذرا سا جھنجھلایا. وہ اس کا مسئلہ سمجھ نہیں رہے تھے. اس کے اندر سے کسی بھی عورت کے ساتھ کی خواہش ختم ہو چکی تھی. تو پھر اگر تم اسامہ اور رینی کی وجہ سے کہہ رہے ہو تو شاہزر انہیں ایک اچھی ماں کی ضرورت ہے. مجھے یقین ہے مہین ایک اچھی ماں ثابت ہوگی. ان کی بات پر اس نے سر چھٹکا. اب وہ انہیں کیسے بتاتا کہ اس کے بچوں کو ماں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اسے بیوی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بیٹا تمہیں اسے چاہے میرا حکم سمجھو یا میری التجا، تمہیں مہین سے نکاح کرنا ہی ہوگا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مامو جان؟ شاہزر لالا اور میں؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقین نظروں سے انہیں دیکھتی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی. اگر مہین دی تو آواز تھوڑی پائیاں والی لگ رہے تھے، تھوڑا یا کمپرومائز کرنا، کیونکہ میری اپنی آواز پائیاں والی ہوئی ہے. دیکھو مہین بیٹا، زندگی میں بعض اوقات ایسے نشیب و فراز آ جاتے ہیں کہ انسان کو کٹھن اور مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. انہوں نے رسان بھرے لہجے میں اسے سمجھانا شروع کیا، اور وہ جس کا سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا خاموشی سے انہیں سن رہی تھی. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے بچے. اور پھر شاہزر بہت اچھا انسان ہے، تمہیں کبھی بھی اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یقین بھرے لہجے میں کہا. مگر مامو جان، رخسار آپی، میں ان کی جگہ کیسے لے سکتی ہوں؟ وہ اپنی جگہ خود چھوڑ کر جا چکی ہے مہین، اور خالی رہ جانے والی جگہ ایک نہ ایک دن تو پر ہو ہی جایا کرتی ہیں. نکالتے تیری بھی صحیح ہے. کھینچے صاحب کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد وہ وہاں موجود چند ایک عزیز و دوستوں سے مبارکبادیں وصول کر رہا تھا. جب جیب میں موجود سیل نے گنگنانا شروع کیا، وہ حسیب وغیرہ سے معذرت کرتا سائٹ پر چلا ہے. بابا جان، چند منٹ فون کے ساتھ مصروف رہنے کے بعد وہ ان کی طرف آیا تھا. کیا ہوا؟ وہ اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے. بابا جان، کراچی والی برانچ میں کچھ مسئلہ ہو گیا، مجھے ارجنٹ جانا ہوگا. اس نے سیل پر نمبر پش کرتے ہوئے انہیں بتایا تو ان کے ماتھے پر گہری لکیریں پھیل گئی. عامر یا محسن کو بھیج دو. ان کی بات پر اس نے نفی میں سر رہا. نہیں، ان کے بس کی بات نہیں بابا، اور پھر 1 یا 2 روز کی تو بات ہے. اس نے اپنے تئیں تسلی دی اور انہوں نے چند لمحے سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی. عورت ایک بار مرد کے دل سے اتر جائے تو پھر ساری زندگی کوشش کرتی رہے، اس کے دل میں نہیں اتر سکتی. ماں کی بات پر اس نے چونک کر انہیں دیکھا تھا. وہ بھی اس صورت جب اس کی جگہ کوئی دوسری عورت لے چکی ہو. یہ ناممکن سے بھی پرے کی شے ہے. اب کی بار وہ ٹھٹکی بھی تھی، مگر بے نیازی کی پرت خود پر چڑھائے چینل پر سرچنگ مصروف تھی. کیا کمی تھی بھلا؟ اس کی ماں نے تعصب سے ہاتھ مسلتے سے کنکیوں سے دیکھا. عالی شان گھر، محبت کرنے والا شوہر اور پیارے پیارے بچے، مگر تم قدر نہیں کر پائی، ناشکری کرتی رہی. اور جو اللہ کی دی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، وہ نعمتیں اس سے لے کر کسی اور کو دے دی جاتی ہیں. اس نے الجھ کر ماں کو دیکھا. شاہزر نے دوسری شادی کر لی ہے رخسار؟ اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر نیچے جا گرا. اور تیرے انتظار دے بھی تیرا جو اگلا کے بیٹھا رہندا، لعنت دی ماری. شاہزر کراچی 2 سے 3 دنوں کے لیے گیا تھا، مگر اسے ہفتہ لگ گیا. اس گزشتہ ہفتے میں مہین نے خود کو کافی حد تک سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ایڈجسٹ بھی کر لیا. ویسے بھی وہ خاصی مضبوط حساب کی مالک تھی. اسامہ اور رینی کے ساتھ بھی اس کی کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی. وہ دونوں اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کئی چھوٹے موٹے کام بھی اس سے کروانے لگے تھے. سکندر ماموں، رقیہ مامی تو تھے ہی اچھے، سو اسے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی. ہاں، شاہزر کے حوالے سے وہ ابھی بھی کنفیوز تھی. وہ اس کے عادات وغیرہ سے لا علم ہونے کے ساتھ ساتھ ایج ڈفرینس اور تکلف کی اندیکھی دیواریں اس کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہ لگانے دیتی تھی. سکندر شاہ کا اندازہ تھا کہ بڑی حویلی والے اتنی آسانی سے تو مہین کے نکاح کو ہضم نہیں کریں گے اور ہنگامہ وغیرہ اٹھایا جائے گا. مگر خلاف توقع ان کا رد عمل خاصا حیران کن تھا. مہین اور شاہزر کے نکاح سے باخبر ہونے کے بعد انہوں نے ایک ہی مطالبہ سامنے رکھا کہ مہین لکھ کر دے دے کہ اپنے باپ کی تمام دولت جائیداد میں سے حصہ نہیں لے گی. تو انہیں مہین کا مال شانی دولت و جائیداد چاہیے تھی. سکندر شاہ کے کہنے پر اس نے ان کے لائے ہوئے کاغذات پر دستخط کر دیے. ویسے بھی اسے ان چیزوں کی ہرس نہیں تھی، اور سکندر شاہ کو بھی بھانجے کی زندگی اور خوشیاں عزیز تھی. رقیہ بیگم طبیعت صبح سے کچھ بوجھل سی تھی. عجیب سی کسل مندی اور تھکاوٹ محسوس کری تھی. تبھی وہ اس وقت اپنے کمرے میں آرام کری تھی. سکندر شاہ، مہین اور بچے باہر موجود تھے اور ان کی باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں اندر تک سنائی دے رہی تھیں. انہوں نے کروٹ بدل کر وال کلاک پر نظر ڈالی. جب ان کے سرہانے رکھا ٹیلی فون سیٹ بج اٹھا. انہوں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا. دوسری طرف سے آنے والی آواز نے انہیں ساخت کر دیا. لعنت دی ماری نون پاویں خالہ دی محبت جاگی ہوئے تے خالہ دے بھی چھتر مارنے خالہ پھر سارا کچھ بھلا کے پانجی والا ہوئے. اسے گھر واپس آئے 2-3 گھنٹے ہو چکے تھے. فریش ہو کے کھانا کھایا، پھر کافی پیتے بابا سے گپ شپ لگائی تھی. تھکن محسوس ہو رہی تھی، سو جلدی نے شب بخیر کہہ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گیا. دروازے سے اندر قدم رکھتے وہ چونک گیا. سامنے مہین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی. لاک لگا کر وہ آہستگی سے بیڈ کی جانب بڑھا. اپنے پیچھے ہونے والی آہٹ سن کر وہ مڑی، پھر سرعت سے بیڈ پر دھرا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھا تھا.
وہ بنا اس کی طرف توجہ دیے بیڈ پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا اور ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے، یہاں کھڑی رہے، بیٹھ جائے یا باہر چلی جائے۔ وہ مکمل اجنبی اور بے نیاز بنا بیٹھا تھا اور اسے اپنی پوزیشن آج سے پہلے کبھی اتنا آکورڈ نہیں لگی تھی۔ ماہین، وہ سر جھکائے کھڑی تھی جب ہاتھ پیا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر اس نے اسے پکارا تھا، یہاں آئیے۔ وہ جھجک کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسے ذرا فاصلے پر آ بیٹھی۔ شاہزر نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ دیکھیں ماہین، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، جیسے بھی ہوا، کم از کم میرے لیے اسے اتنی جلدی ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے۔ بنا کوئی تمہید باندھے اس نے سیدھے سبھاؤ الفاظ سنے تھے۔ وہ بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اور نہ ہی اس رشتے سے جڑے تقاضے نبھانا بھی میرے لیے ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ وقت گزرے تو میں اس رشتے کو بہتر طریقے سے سمجھنے لگوں، نبھا سکوں، مگر فی الحال یہ آسان نہیں ہے۔ تب تک آپ بھی آزاد ہیں کہ اپنے لیے بہتر سوچنے کے لیے سنجیدگی سے کہتے اس نے اس کے چہرے پر نگاہ کی تھی اور مہین کمال شاہ نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے صورت سے پلکیں جھکا لی تو وہ ایک انچاہے بوجھ کی طرح اس پر مسلط کی گئی تھی۔ اس چیز نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا۔ صبح اس کی روئی روئی گلابی آنکھوں کو رقیہ بیگم نے غور سے دیکھا اور انہیں ایک اطمینان بھری حرارت اپنے پورے وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ سکون بھری سانس خارج کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے شاہزر کو ناشتہ سرو کرنے لگی۔ لاکھ دی لعنت، جنہوں اپنی اولاد دی خوشیاں تو زیادہ دوسرے دی اولاد عزیز ہے، بے شک بھانجی ہے، بھتیجی ہے، جو بھی ہے، لاکھ لعنت ہے دی عورتیں۔ ہم ہی پوچھتے پھرتے ہیں زمانے بھر سے، جن کی تقدیر بگڑتی ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کی نم آنکھیں ڈوبتے سورج پر تھی اور سوچیں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہی تھی۔ زندگی بعض دفعہ انسان کے سارے اختیارات چھین کر اسے تقدیر کے دروازے پر بھکاری بنا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور تقدیر کسی مغرور عورت کی طرح دروازہ کھول کر اس کی جھولی میں ڈال دے، اسے بنا کسی رد و قد کے قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو زندگی نے اسے بھی ایک ایسی موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ وقت کے حاکم نے اس سے بہت کچھ چھین لیا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وہ بہت کچھ چھین کر اس نے جو کچھ اسے دان کیا تھا وہ قبول کیے بنا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ سچ یہی تھا کہ اب یہی گھر اس کا آخری ٹھکانہ تھا۔ غلطی صحیح ہے تیری بھی۔ رفتہ رفتہ ہی صحیح، مگر اس نے سمجھوتے کی راہ پر چلنا شروع کر دیا۔ اس گھر کو ہی اپنی امان سمجھ کر اس گھر کے مکینوں کا دل جیتنے کی کوشش کرنے لگی، اور ایسے میں شاہزر کی بے رخی بے اتنائی وہ باوجود کوشش کے بھی ضبط نہیں کر پائی تھی، اور باوجود کوشش کے بھی وہ آنکھوں کو چھلک سے روک نہیں پاتی تھی۔ وہ خود کو سمجھاتی، خود سے الجھتی، لڑتی اور پھر تھک کر دوبارہ آنسو بہانے بیٹھ جاتی، اور ایسے میں دل نے الگ قیامت اٹھا دی تھی۔ اس نے محبت کے نام پر دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ ظاہر ہی کر لا، جتنے نکاح آ گیا تو محبت آ ہی جائے گی۔ اسامہ، اینی، آج جو بیٹا ہوم ورک کر لو۔ وہ ان کے بیگ کھولے آوازیں دے رہی تھی جو شاہزر کو ساتھ بٹھائے زبردستی کارٹون دکھا رہے تھے۔ جی نہیں، ہمیں ہوم ورک پاپا کروائیں گے، آپ نے کل بھی میتھ کا سوال غلط کروایا تھا، مجھے ٹیچر سے ڈانٹ پڑی ہے۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ سے اپنی نوٹ بک چھینتے ہوئے کہا، اور وہ شاہزر کے سامنے شرمندہ ہوگی۔ کبھی کچھ شاہزر نے بھی عجیب سی نظروں سے دیکھا، کیونکہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اکنامکس میں ماسٹرز کرنے والی مہین کمال شاہ کو 4 کلاس کا میتھ نہ آئے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو یہ سمجھنے کہ میں نے جان بوجھ کر اسامہ کو غلط کوسچن کروایا تاکہ اسے ڈانٹ پڑے، لیکن میں نے تو اسے صحیح سوال ہی کروایا تھا، پھر اسامہ نے ایسا کیوں کہا؟ وہ رات دیر تک خود سے الجھتی، اینی جلدی کرو پھر میں تمہارے بال بنا دوں گی۔ صبح وہ دونوں کو اسکول کے لیے ریڈی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ مختلف ہدایت بھی دیتی رہتی تھی۔ اسامہ میتھ کی نوٹ بک بیگ میں رکھی، اس نے بیگ میں بکس ڈالتے اسامہ سے پوچھا، اور اس کے سر ہلانے پر دوبارہ اینی کی جانب متوجہ ہوگی، اینی اب نکل بھی آؤ بیٹا۔ واش روم کے بند دروازے کو ہلکا سا بجاتے اس نے اسے یاد دلایا، اینی۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے، یو ڈونٹ وری ویٹ می، اوکے، اور میں بال پاپا سے بنوا لوں گی۔ بدتمیزانہ لہجے میں کہتے اس نے اس کے ہاتھ سے برش لیا اور باہر بھاگ گئی۔ مہین ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ انہوں نے کیڑی پھٹکار پڑی ہے۔ وہ نورا اور صابر کو ساتھ لگائے ڈائننگ روم کی تفصیلی صفائی کروا رہی تھی۔ پردے اور کشنز وغیرہ چینج کرنے کے ساتھ اس نے سیٹنگ بھی تبدیل کی تھی جو بہت اچھا تاثر چھوڑ رہی تھی۔ رقیہ مامی بچوں کو ساتھ لیے کمرے میں تھی، سکندر ماموں کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ شاہزر اپنے روم میں فائلز کھولے ان میں الجھا بیٹھا تھا۔ نورا، یہ والا پیس وہاں کارنر میں رکھو، اس نے کرسٹل کے نازک سے شو پیس نورا کے ہاتھ میں تھماتے ہدایت کی۔ جی بی بی۔ نورا، اینی نے ڈرائنگ روم کے دروازے سے نورا کو پکارا۔ نورا کے ساتھ ساتھ مہین نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ پاپا کے لیے چائے بناؤ۔ شاہزر کا حکم سن کر وہ پلٹی جب مہین نے سے پکارا، اینی دیکھو میں نے ڈرائنگ روم کی سیٹنگ چینج کی ہے، اچھی لگ رہی ہے نا؟ مسکراتے ہوئے اس نے پوچھا، بلکہ اسے مخاطب کرنے کی دانستہ کوشش کی تھی۔ اینی نے ایک نظر ڈرائنگ روم پر ڈال کر کہہ کر باہر نکل گئی۔ مہین یاسیت سے مسکرا کے رہ گئی۔ مہین نے شاہزر کے کپڑے پریس کر کے ہینگ کیے، پھر باہر چلی آئی۔ شاہزر کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑوں جوتوں کا خیال وہ خود رکھتی تھی، اور ایسا کر کے اسے جو دلی مسرت ملتی تھی وہ اسے اندر سے سرشار رکھتی۔ دل کی سرزمین پر محبتوں کے جو پھول کھلنے شروع ہوئے تھے، محسوسات میں بھی تبدیل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ بس اب تو شاہزر کے دل کی سخت ہوئی زمین کو نرم کرنا باقی تھا، اور ایسا صرف محبت کے ہتھیار سے ممکن تھا۔ محبت ایک واحد ایسی شے بنائے گی قدرت نے جس کے نصیب میں ہار نہیں لکھی گی، کیونکہ محبت کبھی ہارتی نہیں، ہرا دیتی ہے۔ اسے بہت پہلے کی کئی اپنے باپ کی بات یاد آئی اور اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔
اسامہ کو بہت تیز بخار آ رہا تھا۔ شام ہونے والی بارش میں مہین کے منع کرنے اور ڈانٹنے کے باوجود نہایا تھا اور اب بارش کے ٹھنڈے پانی نے اپنا اثر دکھایا۔ بخار بہت تیز تھا، وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ سکندر ماموں، رقیہ مامی، شاہزر، مہین سبھی اس کے ارد گرد تھے۔ آپ لوگوں کو اس نے منع تو کرنا چاہیے تھا نا، یہ تو بچہ، اسے کیا سمجھ؟ آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، ڈاکٹر صاحب نے آتے ساتھ ہی اپنی آواز میں کہا، ڈپٹتی آواز میں کہا۔ بیٹا میں اور تمہارے انکل تو ڈاکٹر بہروز صاحب کی طرف گئے ہوئے تھے اور شاہزر آفس میں تھا۔ ہاں مہین گھر پہ تھی، اسے منع کرنا چاہیے تھا۔ رقیہ مامی نے آرام سے پہلو بچاتے بچاتے در پردہ سارا الزام اس کے سر ڈالنے کی کوشش کی۔ میں لگتا سارا فساد ہے مامی پو آ رہی ہے، بچیاں نے یہی مس گائیڈ کر رہی ہے۔ میں نے منع کیا تھا مگر اسامہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں صفائی دی۔ جھوٹ، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نے اسامہ کو ایک بار بھی نہانے سے منع نہیں کیا، آپ اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ 7 سالہ اینی نے ایک لمحے میں فراٹے سے جھوٹ بولتے سے سب کے سامنے جھٹلایا۔ مہین پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اینی؟ اس نے ششدر ہوتے سے پکارا۔ اور پاپا، جب آپ اور دادو نہیں ہوتے تو ہمیں ڈراتی ہیں، مارتی ہیں، بری بری باتیں کہتی ہیں۔ پاپا یہ بہت بری ہیں، کل انہوں نے ہمیں اسٹور روم میں بند کر دیا تو کہا تھا کہ پاپا کو بتایا تو بہت ماروں گی۔ وہ باپ کے پاس کھڑی اس پر الزام لگا رہی تھی اور وہاں موجود سب لوگ ہی ششدر کھڑے تھے اور اس الزام پر مہین کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ بالکل سپاٹ سا چہرہ لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ بہت آہستہ قدموں سے چلتی اس کے نزدیک آئی۔ شاہزر نے کٹیلی سی نگاہ اس پر ڈالی اور وہ کٹ کر رہ گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے شاہزر، وہ اس کے قدموں میں بیٹھی سے یقین دلا رہی تھی۔ بچے جھوٹ نہیں بولتے مہین کمال شاہ، اس نے یقین نہیں کیا تھا۔ اور آپ کو شرم نہیں آئی معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کر کے؟ آپ کو کوئی بھی مسئلہ تھا آپ مجھ سے کہتی، آپ بابا جان سے بات کرتی۔ کیا میں نے آپ کو فورس کیا کہ آپ پر دباؤ ڈالا کہ آپ انہیں دیکھیں، انہیں سنبھالیں، یا امی جان یا بابا جان نے ایسا کچھ کہا تھا جو آپ اس طرح کے رویے پر مجبور ہوئی اور ان پر اپنی نفرت نکالتی رہی؟ مجھے بہت افسوس ہوا مہین، میں آپ کو کم از کم ایک ایسی عورت نہیں سمجھتا تھا جو اتنی تنگ دل ہے۔ آپ نے مجھے بہت مایوس کیا مہین، اور ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے اس دنیا میں اپنے بچوں سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ وہ گلاس وال کے سامنے کھڑی تھی اور آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی سیاہ آنکھوں سے گرتے اس کے گندمی چہرے کو بھگوتے جا رہے تھے۔ وہ کل سے اسی کمرے میں تھی اور بنا کھائے پیے اور ایک بار پھر باہر جھانکے بغیر، اور کل سے باہر سے بھی کوئی ایک بھی اس کا پتہ کرنے اندر نہیں آیا تھا۔ سکندر ماموں جنہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا مگر ان کی نظریں اور ان میں اتنا تعصب، دکھ اور افسوس تھا، وہ چاہنے کے باوجود کچھ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ رقیہ مامی نے خوبی زبان کے تیر برسائے تھے، احسان فراموش، بے حس، خود غرض، آخر ہے تو بڑی حویلی والوں کا خون، اثر تو دکھائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر شاہزر، اس کے کئی الفاظ اسے اندر ہی اندر کاٹ رہے تھے، گہری اذیت میں مبتلا کر رہے تھے، اور وہ اسے محبت سے جیتنے چلی تھی۔ یہ تو اسے آج پتہ چلا، ابھی تک اسے خود پر اعتبار ہی نہیں دلا سکی تھی۔ مانو یا نہ مانو، یہ سارا فساد، یہ سارا گند جو پھیلا رہی ہے نا، یہ مامی پھیلا رہی ہے۔ وہ رات کے آدھا گزرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوا تو اب بھی وہیں کھڑی تھی اور نمکین پانی اب بھی سابقہ روانی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ چوٹ کہیں اندر لگی تھی، درد حد سے سوا۔ وہ چند لمحے اس کی پشت دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیا وہ چلتا ہوا اس کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ مہین نے ایک نظر ساتھ کھڑے شخص پر ڈالی، پھر اسے نہ جانے کیا وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاہزر کتنی دیر ساکت کھڑا رہ گیا، پھر آہستگی سے خود سے الگ کیا۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں شاہزر، اینی نے جو بھی کہا اس میں ایک لفظ بھی سچ نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا، اور کیوں بولا میں نہیں جانتی شاہزر۔ میرے لیے آپ بہت اہم ہے شاہزر، آپ سے وابستہ ہر چیز بہت اہم ہے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے اسامہ اور اینی غیر اہم ہوں، یا میں ان سے نفرت کرتی ہوں؟ آپ اور آپ سے وابستہ کسی بھی رشتے تعلق سے نفرت کرنا تو ایک طرف، میں اسے سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں۔ شاہزر نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں جب یہاں آئی تھی تب بھی اور اب بھی میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ گھر میں میرا پہلا اور آخری ٹھکانہ، اور میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں جگہ دی، عزت دی اور نام دیا۔ یہ آپ کا احسان ہے، اور احسان فراموشی کا سبق مجھے میرے والدین نے کبھی نہیں پڑھایا۔ میں یہاں اپنی جگہ بنانے اور دل جیتنے آئی تھی، دل توڑنے نہیں۔ میں نے ہمیشہ محبتوں کے سبق پڑھے، اور جس انسان نے ساری زندگی محبتوں کے سبق پڑھے وہ کسی سے نفرت کیسے کر سکتا ہے شاہزر؟ اینی اور اسامہ مجھے اولاد کی طرح عزیز ہیں، اور کوئی ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھ سکتی۔ مجھے نہیں معلوم ایسا کیا ہوا جس کی بنا پر وہ اچانک مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے، مگر یقین مانیے شاہزر، میں ان کے ساتھ ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولتی، اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ وہ خاموش تھا، اور وہ تب بھی خاموش تھا، وہ اب بھی خاموش تھا، پھر اسی خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ البتہ کچھ دیر بعد اس نے نورا کے ہاتھ اس کے لیے کھانا ضرور بھجوایا تھا۔ اس کے سلام کرنے پر رقیہ مامی نے تو منہ دوسری طرف کر لیا۔ سکندر شاہ نے مسکراتے ہوئے دعا دی۔ جاؤ بیٹا، دیکھو اینی اور اسامہ جاگ گئے۔ سکندر ماموں نے کہا تو وہ سر ہلاتی ان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب رقیہ مامی کی سخت آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ان کی فکر کرنے کی، نورا گئی ہے انہیں لینے۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ نورا نے چائے تیار کر لی، آنکھوں میں نمکین پانی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ زندگی پتہ نہیں بذات خود ایک مشکل سوال ہے، یا کچھ لوگ اسے ہمارے لیے مشکل اور ناسمجھ میں آنے والے سوال میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے
اس کے لیے بھی تھا زندگی میں بہت کچھ انسا ہونے کے باوجود ہم برداشت کر لیتے ہیں، ضبط کر جاتے ہیں، مگر یہ احساس کہ خود ہمارا اپنا وجود ہی انسا ہے، ناقابل برداشت اور بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی تھا۔ خود سے وابستہ لوگوں کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی نہیں تھا۔ زندگی اب سے پہلے اتنی مشکل کبھی نہیں لگی تھی۔ شام اپنے پورے جوبن پر تھی اور وہ اسی خوبصورت سی شام کے سائے تلے کھڑی اداس اور مغموم سی نظر آ رہی تھی۔ اداسی جو اس کی آنکھوں سے جھانکتی تھی اور اس کے وجود سے چھلکتی تھی، وہ گہری سی سانس بھر کے مڑی جب نظر بال سے کھیلتی اینی پر پڑی اور وہ بے اختیاری سے پکار بیٹھی۔ اینی ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سے کھیل میں مشغول ہوگی۔ تم نے اپنے پاپا سے اور سب سے جھوٹ کیوں بولا اینی؟ وہ 2 قدم آگے آتے اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ میری مرضی کہہ کر وہ بھاگی تھی۔ اینی بات تو سنو پلیز۔ وہ اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی اور سامنے سے آتے شاہزر سے ٹکرا گئی۔ شاہزر نے گہری سی نظر اس پر ڈالی، وہ خائف سی ہوتی پلٹ گئی تھی۔ فون بند کر کے اس نے ایک جتاتی سی نظر ماں پر ڈالی۔ اس کی ماں نے تعصب سے سر ہلایا۔ تم صحیح نہیں کر رہی۔ اس کے چمکتے چہرے کو دیکھتے اس نے ماں سے کہا، میں جو غلط ہو چکا ہے اسے صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے پانی کا گلاس اٹھا کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ اور یہ سب غلط کیا کس نے؟ اس کی ماں نے طنزیہ نظروں سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے پوچھا، اور اس کے دل میں بے ساختہ خواہش ابھری تھی، کاش اس کی بیٹی بہت خوبصورت نہ ہوتی مگر ایک سمجھدار، ہمدرد اور مخلص عورت ضرور ہوتی۔ جو گزر گیا اسے مت دہرائے، جو آنے والا ہے اس کے متعلق سوچے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ میری وجہ سے غلط ہوا اسے میں خود ہی ٹھیک بھی کر لوں گی، یو ڈونٹ وری۔ بے نیاری سے کہتی وہ اٹھ کے اور وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی تھی۔ دیکھیں اس لعنت بیماری نے گند کو دیا اور اس میں اس کی ماں اپنی برابر کی ملوث ہے۔ صبح سے اس کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، سر عجیب بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ تمیر حسن جو کہ اس کا بزنس پارٹنر بہت اچھا دوست بھی تھا، اس نے اسے گھر جانے اور آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد اس نے مان بھی لیا۔ وہ گھر آئے تو خاموشی اور سناٹا اس کے استقبال کو موجود تھے۔ بچے اسکول اور بابا جان اور امی کسی کی عادت کو گئے ہوئے تھے۔ نورا کے بتانے پر سر ہلاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ فریش ہو کے بستر پر لیٹا ہی تھا جب مہین چلی۔ خیریت؟ آپ آج اتنی جلدی واپس آ گئے؟ دھیمی سی آواز میں اس نے پوچھا۔ سر میں درد ہے، خشک سی آواز میں جواب آیا۔ وہ خاموشی سے پلٹی اور واپس آئی تو چائے کا کپ اور پین کلر کے ساتھ وہ ٹیبلٹ لے کر چائے دی۔ چائے پی جب دوبارہ لیٹا، آنکھیں موندی تو اس نے بنا کچھ کہے سنے نرمی سے اس کا سر دبانا شروع کر دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، شاہزر نے کہا تھا۔ مہین نے سر دبانا موقوف نہیں کیا، وہ خاموشی سے اس کا سر دباتی رہی اور نہ جانے کہ شاہزر کو اپنے اندر کی تپش ٹھنڈی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ مہین، وہ بالکنی میں کھڑی تھی جب شاہزر نے سنجیدہ سی آواز میں پکارا۔ جی؟ اس نے صورت سے آنسو پہنچتے کہا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی مگر وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ رو رہی ہیں؟ کیوں؟ حیرت کی بات تھی، اسے ابھی بھی کیوں کا جواب چاہیے تھا۔ ادھر آ، میں تینوں جواب دواں کیوں دا۔ تو ویسے قابل ہو سی عورت دے سی۔ بابا یاد آ رہے تھے، اس نے سر جھکا کے جواب دیا۔ تو آپ بات کر لیں ان سے۔ اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے اس نے مشورہ دیا اور واپس مڑا۔ اب اس نے پکار لیا تھا، وہ رکا تھا، وہ پلٹا نہیں تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے نہیں، بابا جان کو تھا، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ دن اب بھی ویسے گزر گئے، روکھے پھیکے اداس دن، ویران شامیں، عذاب راتیں، رقیہ مامی کے طنزیہ فکریں، چپتی نظریں، بچوں کا لیا دیا اور کھنچا کھنچا سا رویہ۔ ہاں مگر ایک جو امید کی ہلکی سی کرن تھی تو وہ شاہزر کے رویے میں در آئی نرمی، جس نے اسے ہمت اور حوصلہ دیا، نئے سرے سے سب کے دل جیتنے کا حوصلہ اور مشکل وقت کو صبر سے گزارنے کی ہمت۔ تیمور حسن نے شاہزر اور مہین کو ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ سکندر ماموں نے اسے جانے کے زبردست طریقے سے تاکید کی۔ مگر ماموں میرے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں، ان کے اسٹار پر اسے زبان کھولنا پڑی۔ تو بیٹا شاہزر کے ساتھ جا کر خرید لاؤ۔ انہوں نے جھٹ سے اس کی پریشانی دور کی۔ رقیہ مامی کی آنکھوں میں واضح ناگواری نظر آئی۔ شاہزر تم فری ہو نا؟ سکندر ماموں نے پوچھا تو اس نے کندھے اچکا کر گردن ہلائی۔ تو ٹھیک ہے پھر مہین کو لے جاؤ اور ضرورت کی اشیاء دلوا دو۔ بابا جان کے حکم پر اس نے سر ہلایا۔ رقیہ مامی کی آنکھوں میں اب ناگواری کی جگہ حیرانی لے چکی تھی۔ رقیہ مامی نے جڑی اکھاں گیا نا ہی بندہ نوچ کے کٹ دے۔ وہ دونوں مشہور ڈیزائنر کی آؤٹ لیٹ پر موجود تھے۔ ڈھیروں رنگ برنگ ملبوسات اس کے سامنے تھے اور اسے پسند کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ شاہزر دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں گھسائے بے نیاز کھڑا تھا۔ وہ گلابی رنگ کا لباس خود سے لگائے کھڑی تھی جب اس نے ذرا فاصلے پر کھڑے شاہزر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے یہ رنگ تم پر۔ یکایک ملنے والی توجہ اور اس کے الفاظ دونوں ہی سے اپنی جگہ ششدر کر گئے۔ سیاہ آنکھوں میں ڈھیروں حیرت بسائے وہ اسے دیکھ رہی تھی جو اب خود مختلف لباس اٹھا کر چیک کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس سے بھی رائے لی جا رہی تھی مگر اس کی حیرت زیادہ دیر قائم نہیں رہ پائی۔ کسی کی سخت نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ مڑی، سیاہ لباس پہنے سرخ چہرے کے ساتھ رخساری سے گھور رہی تھی۔ شام کو سفید لباس، اونچی پونی، سیاہ کاجل اور ہلکی سی لپسٹک، اس کی تیاری مکمل تھی۔ کانوں میں وائٹ گولڈ کے ٹاپس پہن کر اس نے ناقدرانہ نگاہیں انہیں پر ڈالی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ جواب آئینے کی بجائے پشت سے آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا شخص نگاہوں میں پسندیدگی اور چہرے پر نرمی لیے کھڑا تھا۔ تو کیا اس کی محبت نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا؟ یقین نہیں آ رہا کیا؟ وہ 2 قدم آگے بڑھتے استفسار کیا گیا۔ پہلے نہیں تھا، اب آ گیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ چلے؟ اس نے پوچھا تو وہ سر ہلا دیا آگے بڑھی۔
وہ لان میں کھیلتے اسامہ اور رینی کو دیکھ رہی تھی، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے گھونٹ گھونٹ پیتے شام اور تنہائی دونوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ ماہین، اسے نیچے سے شازر کی آواز آئی، وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں عبور کی تھی۔ ماہین، اسے نیچے سے شازر کی آواز آئی، وہ پلٹی اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں عبور کی تھی۔ آج پہلی بار تھا جب شازر نے اسے پکارا تھا، اس کا نام لیا تھا۔ جی؟ اگلے پل وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ میں بھی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف جانب بڑی اور کمرے سے نکلتی رقیہ مامی ششتر سے کھڑی تھی۔ مجھے یہ ناشتہ نہیں کرنا، اینی نے پلیٹ میں سے پرے کرتے ہوئے منہ بنایا تھا۔ کیوں بیٹا؟ شازر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فرنچ ٹوسٹ اس کے فیورٹ تھے۔ یہ ماہین نے بنایا اور مجھے ان کے ہاتھ کا بنا ناشتہ نہیں کھانا۔ یہ روٹھے پن سے کہتے اس نے خفا سی نظر چائے نکالتی ماہین پر ڈالی۔ مجھے بھی نہیں کھانا۔ اسامہ کے پیچھے رہتا۔ اینی، اسامہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آرام سے ناشتہ کرو۔ شازر نے سخت سے لہجے میں ڈپٹا تھا۔ شازر، کیوں ڈانٹ رہے ہو بچوں کو؟ وہ غلط ہے اس لیے ڈانٹ رہا ہوں امی۔ وہ غلط نہیں ہے شازر، انہوں نے خفگی سے کہا۔ وہ غلط ہے امی، اور آپ پلیز ان کی بے جا طرفداری مت کیا کریں۔ بہت بگڑ گئے دونوں، اور تم اب دونوں میری بات غور سے سنو۔ آج کے بعد تم دونوں نے اگر ماہین سے بدتمیزی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور چلو اب سیدھی طرح سے ناشتہ کرو۔ سخت سے لہجے میں اس نے ان دونوں کو پاور کرا کے کہا۔ وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگے، جبکہ رقیہ بیگم نے بہت غور سے پہلے شازر کو پھر ماہین کو دیکھا تھا۔ سکندر شاہ کے بہت اچھے دوست انتقال کر گئے تھے۔ سکندر شاہ اور شازر دونوں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے۔ بچے اسکول میں تھے، گھر میں رقیہ اور ماہین ہی تھی کہ اچانک رقیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ماہین بے طرح گھبرا گئی۔ اس نے باری باری سکندر شاہ اور شازر کا نمبر ملایا، دونوں کے فون بند جا رہے تھے۔ ادھر رقیہ مامی کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ نورا کے مشورے پر اس نے ناچار تیمور حسن کو کال ملائی۔ رقیہ مامی کی طبیعت کا سنتے وہ اگلے 10 منٹ میں حاضر تھا۔ تیمور کی گاڑی میں وہ رقیہ مامی کو ہسپتال لائے تھے۔ ماہین روتے ہوئے ان کے لیے دعا گو تھی، وہ آنکھیں بند کیے مسلسل خدا سے ان کی صحت و زندگی مانگ رہی تھی۔ حوصلہ رکھیے ماہین، انشاءاللہ آنٹی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ تیمور نے اس کے قریب بینچ پر بیٹھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ رقیہ مامی کو انجائنا کا ہلکا سا اٹیک ہوا تھا۔ شام تک ڈاکٹرز نے انہیں گھر بھیج دیا۔ تیمور ہی نے گھر واپس لایا۔ ہماری وجہ سے آپ کو اتنی زحمت اٹھانا پڑی۔ ماہین کی شرمندہ سی آواز پر تیمور مسکرایا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے آنٹی، صرف شازر کی نہیں بلکہ میری بھی ماں ہے۔ وہ رقیہ مامی کی طرف دیکھ کر بولا۔ جواباً وہ ہولے سے مسکرائی۔ اوکے اب میں چلتا ہوں، صبح انشاءاللہ چکر لگاؤں گا، خدا حافظ۔ اللہ حافظ، ماہین نے کہا۔ اس نے سکندر شاہ اور شازر کو رقیہ مامی کی طبیعت کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا، اور ایسا کرنے کو رقیہ مامی نے کہا تھا۔ وہ دونوں خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ صبح انہیں ناشتہ کروا کے نکلی تھی جب تیمور ان کی طبیعت کا پوچھنے چلا ہے۔ کیسی طبیعت ہے آنٹی؟ وہ ان کے قریب بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ جواباً وہ اسے اپنی خیریت کا بتانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلا۔ ارے یہ کیا تیمور بھائی، میں چائے لا رہی تھی۔ سوری بہنا، چائے ادھار رہی کیونکہ فی الحال میں خاصا لیٹ ہو چکا ہوں۔ اس کے بے چارگی سے کہنے پر سر ہلا کر رہ گئی۔ سکندر شاہ اور شازر کو کراچی میں 3 دن لگ گئے، اور 3 دنوں تیمور ہر روز صبح شام ان لوگوں کی خبر گیری کے لیے آتا رہا۔ ماہین کو بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تو ماہین کو بھی اس میں احمد بھائی کا عکس نظر آتا۔ بچوں کو بھی اس سے خوب بنتی تھی۔ ابھی بھی وہ دونوں اس کا سر کھا رہے تھے جب ٹیوٹر کے آنے پر انہیں ناچار اٹھنا پڑا۔ ان کے جانے کے بعد تیمور بھی اٹھنے لگا جب ماہین نے روک لیا۔ چائے آ رہی ہے بھیا۔ رقیہ مامی آرام کر رہی تھی، وہ ساری لا کر بیٹھ گیا۔ نورا چائے لے آئی۔ تیمور کو چائے دینے کے بعد اس نے ماہین کی طرف کپ بڑھایا تھا جب نہ جانے کیسے کپ اس کے ہاتھ سے چل کر اور گرم چائے ماہین کا ہاتھ جلا گئی۔ او سی، اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ ماہین آر یو اوکے؟ تیمور اپنا کپ رکھ کر قریب چلا اور نورا فوراً برنو لینے بھاگی۔ تکلیف کی شدت ماہین کی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ ماہین، تیمور نے ہمت دلاتے لہجے میں پکارا، اور جب رقیہ مامی اٹھ کر دروازے پر آئی تو ماہین کا ہاتھ تیمور کے ہاتھ میں اور تیمور کا ہاتھ ماہین کے کندھے پر تھا۔ الزام رقیق بھی تھا، شدید بھی تھا جو انہوں نے اس پر لگایا۔ الزام بھی خود لگایا انہوں نے، عدالت بھی خود ہی لگائے بیٹھی تھی۔ سکندر شاہ سر جھکا اور شازر سرخ چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ جس پر الزام لگا تھا وہ سن ہوتے حواس کے ساتھ شوق کے عالم میں کھڑی تھی۔ وہ اتنی گنگ تھی کہ اپنی صفائی میں اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس پر اس کے کردار پر اتنا برا الزام بھی لگ سکتا ہے، اور وہ بھی اس ہستی کی جانب سے جسے وہ ماں کی طرح اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی۔ مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اس کی ماں ہے اور نہ ہی وہ اسے بیٹی سمجھتی ہے۔ کچھ تو شرم کی ہوتی، کچھ تو حیا کی ہوتی۔ ارے احسان فراموش بے غیرت بد کردار عورت، ہم تیری عزت ڈھانپتے رہے اور تو ہماری عزت خاک میں ملانے کے در پہ ہوگی۔ وہ تو چلو مرد تھا، غیر تھا، تو اپنا خون تھا۔ باپ جیسے مامور شوہر کی عزت رولتے تجھے ذرا خوف نہیں آیا؟ مگر کیسے آتا؟ تھی جو گھٹیا خاندان کا خون، خود غرض خون۔ میں کہتی ہوں شازر ابھی کیا بھی نکالی سے اس گھر سے، یہ اس قابل نہیں کہ اسے عزت سے گھر میں رکھی جائے۔ ان کے مطالبے نے اسے زلزلوں کی زد میں لا کھڑا کیا۔ سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ شازر کو دیکھنے لگی، ایک بار پھر درد بدردی، ایک بار پھر بے صاحبانی۔ آخر اس کی سزا ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اسے نہیں معلوم تھا شازر کیا کہنے والا ہے، اس کا فیصلہ کیا، مگر شازر کے منہ سے نکلے چند الفاظ کے ساتھ اس کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو سن رہا ہے نا شازر، نکال اسے اس گھر سے۔ وہ ایک بار پھر چیخی تھی۔ بس کر دیں امی، اب بس کر دیں۔ شازر کے منہ سے نکلے چند الفاظ نے سب کو ساتھ کر دیا۔ بڑی بغیرت لانتی عورت ہے، اینو وہی قابل سی اسی نو دے قابل سی جڑی چھتر مار دی رہندی دن رات، اینو مردی ہوندی نا، اینو پانی دا گھٹ نہ پوچھدی پھر انہیں صحیح رہنا سی۔
گھر عورت کی خوبصورتی سے مرد کی دولت سے نہیں بنتے، گھر عورت کی وفا اور مرد کی محبت سے بنتے ہیں۔ عورت کے صبر اور مرد کی طرف سے دیے جانے والے اعتماد اور کیے جانے والے اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں۔ شاہزر کے الفاظ پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ عورت جو آپ کے سامنے کھڑی ہے، یہ سب کچھ ہو سکتی ہے، بے حیا، بے غیرت اور بد کردار نہیں ہے، اور یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ مرد کی نظر بہت جلد عورت کو پرکھ لیتی ہے، اور میں اپنی بیوی کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ وہاں موجود ہر شخص کو حیران سے حیران تر کر رہا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے رخسار کی، تو امی وہ بہت پہلے میرے دل سے نکل گئی تھی، اور اب تو گھر سے نکلے بھی عرصہ بیت گیا۔ میری زندگی میں مہین رہے نہ رہے، مگر رخسار کبھی واپس نہیں آ سکتی، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور اسے بھی سمجھا دیں کہ وہ سازشیں کرنے سے، کسی دوسرے پر بہتان لگانے سے نہ وہ اپنی کھوئی ہوئی جگہ پا سکتی ہے، اور نہ آپ اسے وہ جگہ دلا سکتی ہیں۔ آپ نے بچوں کو ورگلایا، ان کے دل میں مہین کے خلاف زہر بھرا۔ میں خاموش رہا، حالانکہ میں بہت پہلے ہی سمجھ گیا تھا، مگر میں آپ کے احترام کی وجہ سے اور اس لیے چپ تھا کہ ایک نہ ایک دن آپ کو احساس ہو جائے گا۔ آپ میرے اور مہین کے مابین فیصلوں پر خوش ہوتی رہی، اور جب آپ کو لگا کہ ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، آپ نے مہین پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، بہتان باندھا کہ کہیں وہ میرے دل میں اپنی جگہ نہ بنا لے۔ مگر میں آپ کو بتاؤں امی، اس نے میرے دل میں جگہ نہیں بنائی، پورے کا پورا دل ہی اپنے نام کر لیا۔ میرے پورے کے پورے دل پر اس کا قبضہ ہے، میں اس سے محبت کرنے لگا، اور اب کوئی بھی اس محبت کو میرے دل سے کبھی بھی نہیں نکال سکتا۔ وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد باندھے بیڈ پر بیٹھی تھی، اور آنسو قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اندر داخل ہوا اور آہستگی سے چلتا ہوا بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے خود کو کمپوز کیا۔ شاہزر، میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں، مامی نے جو بھی الزام مجھ پر لگایا وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس نے تڑپ کر سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ شاہزر نے بہت نرمی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے ماہین، مجھے معلوم ہے کہ میری بیوی ایک مضبوط کردار کی وفادار عورت ہے۔ بہت آہستگی سے اپنے گلابی پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتے اس نے یقین دلاتے لہجے میں کہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اور آئی ایم سوری فار ایوری تھنگ۔ اس کی اگلی بات پر اس نے آنسو ایک بار پھر شدت سے اختیار کر کے پلیز نہیں، تمہیں نہیں پتہ، تمہارے آنسو تمہارے بابا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دیتے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اصل میں ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے، ان کے آنسو واقعی ہمیں تکلیف دیتے ہیں۔ اس کی حیرت کچھ اور بڑھی، وہ اس کی روئی روئی حیران آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے۔ آئی لو یو مہین، آئی ریئلی لو یو۔ بہت محبت سے اس کے گرد بازوں کا حصار باندھتے اس نے وہ الفاظ کے جنہیں سننے کی آرزو نہ جانے کب سے اس کے من مندر میں چھپی بیٹھی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے رو پڑی، مگر اب کے آنسوؤں کا رنگ کچھ اور تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھی تھی، اور سوچے نہ جانے کہاں کہاں سے آگے ان پر حملہ آور ہو رہی تھی۔ دکھ، پچھتاوا، شرمندگی اور کون سا احساس تھا جو ان کے دل میں سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ انہیں ہمیشہ لگا کہ وہ صحیح ہیں، جو وہ کر رہی ہیں وہ درست ہے، اور یہ تو آج انہیں پتہ چلا کہ وہ جو کچھ کر رہی تھی وہ غلطی نہیں تھا، بلکہ وہ گناہ کے زمرے میں بھی آتا تھا۔ مہین سے انہیں کوئی ذاتی پر خواہش نہیں تھی، وہ تو رخسار کے آنسو اور التجاؤں کے سامنے ہار گئی، یا پھر دل میں موجود بھانجی کی محبت سے وہ چاہتی تھی کہ مہین جو رخسار کی جگہ لے چکی ہے وہ جگہ واپس رخسار کو مل جائے۔ اور اس چار ان سے کیا کیا کروایا۔ انہوں نے عینی اور اسامہ کو برگلایا، ان کے معصوم ذہنوں میں زہر بھرا کہ کہیں مہین وہ اپنی ماں کی جگہ نہ دینے لگے۔ ان کی ہمیشہ کوشش رہی کہ مہین کبھی بھی شاہزر کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا سکے، اور اس کے لیے وہ اس انتہا پر بھی چلی گئی کہ مہین کے کردار پر انگلی اٹھا دی۔ لعنت پر تیری زندگی تے۔ وہ جانتی تھی مہین بے قصور ہے، مگر وہ چاہتی تھی کہ شاہزر اسے اپنی زندگی سے نکال دے، مگر وہ غلط تھی۔ ان کے اپنے بیٹے نے انہیں آئینہ دکھا دیا تھا، اور اس آئینے میں نظر آتی اپنی شبیہ اتنی بھیانک تھی وہ خود ہی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اتنی بری کیسے ہو سکتی ہیں؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ غلط تھی، انہیں احساس ہو چکا تھا۔ بس سب غلطیوں کا مداوع باقی تھا جو انہیں کرنا تھا۔ انہیں معافی مانگنی تھی ان سب سے جن کی وہ مجرم تھی، جن کا انہوں نے دل دکھایا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ وہ سب انہیں معاف کر دیں گے، آخر کو ان کے اپنے تھے۔ لخت لعنت پھر تیرے دے اتے نا، کہ جو اپنیاں بغیرتیاں کر دیتیاں، اپنا سارا کچھ ہو گیا تو وہ اپنے سی، وہ اپنے یاد آ گئے کہ مینوں معافی مل جائے گی۔ لعنت دی ماری نوں، تے جدوں بغیرت عورت اپنیاں نوں چھڈ کے دوسریاں دا بھلا سوچ رہی سی، ادوں تیرے اپنے نہیں سی، وہ ہیں بڑی لعنتی خاتون سی۔ لعنت اس طرح کی ماؤں کے اوپر، اس کو اپنی بیٹے کی زندگی کی بجائے بھانجی زیادہ عزیز ہے۔ دکھ لعنت۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا آج کا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اچھا تھا، لیکن ایک چیز تھی، ایک تے رخسار نوں طلاق نہیں ہوئی، رخسار دی ایک واری چنگی شم کے ضلالت کردا، وہ تو پھر انہوں بھی لگدا پتا، بچوں کو بھی معافی تلافی ہوتی، کچھ اتنا تو ہوتا مہین کا، وہ صرف بندہ ہی انہوں مل گیا تو وہی سارا کچھ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، باقی بھی دا پیسج آف ٹائم صحیح ہو جائے گا، لیکن کچھ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے تھی، ایک آدھا ورکا اور ہونا چاہیے سی۔ باقی آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور۔ ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ سیدہ علیزہ بلال، زبردست کمال ایپیسوڈ، یا کتنی لعنتی ہے نور کی ماں، قسم سے عورت کے نام پر دھبا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے اپنے حافظے میں محفوظ ساری گالیاں اس لعنتی کمینی عورت کو دوں۔ مجھے لگتا ہے پلوشا کو چیئر پہ باندھ کے کٹ لگانے والا ون اینڈ اونلی سائر سائیں ہو سکتا ہے۔ او ایم جی، دارم سائیں کی انٹری ہو گئی۔ اب سمرا اور لعنتی
ہوتی کتوں کی خیر نہیں ہے. صحیح نام رکھا ہے ساحر نے, سنیاس نہیں ستیہ ناس بیچارہ. پہلے نکاح کے بعد صبر, اب شادی کے بعد بھی صبر. اللہ اجر دے بھائی کو. صحیح بات ہے. تھینک یو لیزا. سیدہ لیزا بلال, فنٹاسٹک ایپیسوڈ. دارم کا بیہیویئر بھی ٹھیک ہے, آخر اس کا دل دکھا ہے, اتنا حق تو بنتا ہے یار. مطلب اگر نور چاہتی تو اعتماد میں لے لیتی, آج دن نہ دیکھنا پڑتا. بھگتے ہوئے ہوئے بندے کو نہیں, سوری بیوی جو زاوش جیسا ہونا چاہیے, اس کی پرسنل پراپرٹی کو دیکھنے کی زحمت کرے تو اس کا وہ حال کرنا چاہیے کہ زاوش نے مسکان کا لیے امیجن کیا. اوئے ہوئے, ہاں گل تو صحیح ہے. آئی تھنک یہ آفیسر ایس ساحر سائیں ہے. بین کے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے, یہ لانتی یہی ڈیزرو کرتا ہے. صحیح گل ہے. تھینک یو علیزہ. الطاف احمد, بہت مزہ آیا آج کی ایپی سن کر, بہت دن بعد آپ کی وائس سن کر بہت اچھا لگا. تھینک یو الطاف احمد. ابو بکر شوال, نائس ناول. تھینک یو ابو بکر شوال. ماہنور, نائس ناول. تھینک یو ماہنور. سیدہ علیزہ بلال, زبردست ایپیسوڈ. سنیاس کا ہو گیا ستیہ ناس, بیچاری زاوش معصوم. مجھے لگ رہا ہے کہ ساحر خاموشی سے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے دارم کو بھی مسکان کا سچ پتہ ہے, لیکن وہ شاید ثبوت کی وجہ سے گھر سے جانے دینا نہیں چاہتا, اور شاید ساحر اور دارم دونوں ہی ملے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کو آگے جا کے پتہ لگے گا. تھینک یو علیزہ. سیدہ علیزہ بلال, اوسم. اچھا جی, اثر یہ کہہ رہے ہیں کہ آفیسر ایس دارم سائیں ہیں, باقی تو آگے جا کے پتہ لگے گا. یار مجھے ساحر سائیں بہت اچھا, بلکہ سب سے اچھا لگ رہا ہے. لیکن زاوش کو چماٹ نہیں مارنا چاہیے تھی, لیکن چلو منا لے. ناول کا بہت مزہ آ رہا ہے. صبح ہوتی ایک میں میرا فون بلوٹوتھ اور آپ. صحیح ہے جی, صحیح ہو گیا, لگ ہی رہے ہیں آپ. تھینک یو علیزہ. ابو بکر شوال, نائس ناول. تھینک یو ابو بکر شوال. سیدہ علیزہ بلال, فنٹاسٹک, زبردست ایپیسوڈ. مزہ آ گیا ناول سن کے. یار عارش سائیں نے ویسے صحیح نہیں کیا, امی کے سامنے بیچاری کے فیس پھنسا دیا, لیکن چلو معاف کیا. چاکلیٹ کیک بنا کے معافی مانگ لی. اچھے لگ رہے ہیں دونوں. ثنا کو وقت پر عقل آ گئی. سمرا کے ساتھ دیکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہو رہا ہے, لیکن دارم سائیں تو برانڈ ہے, اس لیے اپنی جانم سائیں کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے اسے, کہ وہ سلامتی عورت کو معافی کیوں نہ کرنا پڑے. صحیح کہا آپ نے. کیا اکیلی درئی پریگننٹ ہے, کیونکہ اس کا ہی کوئی ذکر ہی نہیں ہے. بس اتنا ہی ہے. اوئے ہوئے, معصومیت چلاک, آخر یہ زاوش ہے کیا, سمجھ نہیں آ رہی. لیکن پھینک کر خود اپنی جان عذاب میں ڈالی. اب انگریزوں والی ڈریس پہن رہی ہے. بہن بیسٹ آف لک, کیونکہ اب جی این کا جی تو نہیں, لیکن نشہ ہی بچتا ہے. صحیح بات ہے. تھینک یو علیزہ. انا مشتاق, وعلیکم السلام. علیزہ, آپ کی پنجابی اردو اتنی فٹ ہے, اسپیشلی جب آپ کو غصہ آیا اور ہیرو یا ہیروئن پر. اف, مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا آپ جتنے اتنا مزہ ناول کا نہیں آتا جتنا آپ کے کمنٹس کا آتا ہے. لولی یار, یو آر سو گڈ. تھینک یو ویری مچ انا مشتاق. آئی ایم گلیڈ آپ کو پسند آتا ہے. انا مشتاق, گیٹ ویل سون. تھینک یو ویری مچ انا مشتاق. بس دعاؤں میں یاد رکھیں. سیدہ علیزہ بلال, زبردست, کمال, فنٹاسٹک ناول. بہت اچھا لگا, بہت بہت مزہ آیا یار. کیا میٹھا بولتے ہیں یہ سب لوگ. لیکن جو دارم سائیں کہتا تھا جانم سائیں, اور ساحر سائیں کہتا تھا چلاک لومڑی اور میرا جان کا ٹوٹا. یار مطلب میں ان دونوں کے اندازے تخاطب کے فلیٹ ہو گئی تھی, لیکن پھر عارش سائیں نے عاشق سائیں کے لفظ ایجاد کر دیا لیکن مجھے بہت 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 اچھا لگا. اچھا اینڈ ہو گیا. سمرا نے جاتے جاتے اچھا کام کر دیا. یہ بات تو صحیح ہے, اس کام سے کوئی تو اس کو غلط لفظوں میں یاد نہیں کرے گا. اور فائنلی مسکان کو بھی ہیرو مل ہی گیا. چلو اب اس کا بھی فائنلی اصلی نکاح ہو ہی جائے گا, ورنہ تو زاوش نے اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا دینی تھی. زاوش کا کریکٹر بہت 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 اچھا, نہیں سب سے اچھا تھا, لیکن لڑکیوں میں. ہاں جی, وہ تو مجھے پتا ہے آپ کو ساحر سائیں زیادہ پسند آیا ہوا. عارش سائیں بھی سیکرٹ آفیسر تھا, یہ تو میں سوچا بھی نہیں تھا, لیکن اچھا کریکٹر تھا. ان تینوں بھائیوں کی کیمسٹری بہت اچھی تھی, خاص طور پر دارم اور ساحر. اوئے ہوئے یار, یہ بات صحیح ہے. عارش کی شادی بڑی مشکل سے ہو رہی ہے, تو اس کو ڈانس کرنا بنتا ہے.
سچ میں زاوش پورے ناول میں انٹرٹینمنٹ کا سامان بنی رہی ہے، مطلب اپنی طبیعت کا بھی خیال نہیں اور ڈانس کر رہی ہے، لیکن جو بھی ہے بندی لاول ہے۔ سائڈ سائن کو نا سٹارٹ میں انتہائی سیریس ہیرو دکھایا تھا، لیکن اس کی ساری ہیرو بنتی زاوش نے نکال دی ناک کے ذریعے۔ بیچارے کو کیا کیا کرنے پر پڑ رہا ہے اپنی باغ سے چوری، لیکن کوئی نہیں، اس نے بھی تو دو فرشتے دینے ہیں۔ بس زاوش جیسے ہی ہوں تو مزہ آ جائے۔ زاوش کو خود تو پھر پتہ لگے گا کہ اماں کی فلائنگ چپل اسی کو کیوں لگتی ہے۔ آہو پھر زاوش نو کلیئر ہوئیے گا، بہت ساری کنفیوژنس کلیئر ہو جائیں گی۔ اوورآل ناول ہی اچھا تھا، بلکہ بہت اچھا تھا، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور آپ نے 2-2 گھنٹے کی ایپیسوڈ دیے ہیں۔ تھینک یو فار گیونگ اس بیسٹسٹ ناولز کے لیے۔ ویلکم ڈیئر، تھینک یو ویری مچ آپ کے اتنے پیارے الفاظ کے لیے لیزا، آپ کے الفاظ پڑھ کے موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ سیدہ لیزا بلال، اچھا تھا ناول، لیکن ایسا لگا جیسے کہیں کوئی کمی تھی۔ بیبے تسبیح پکڑ کر ہر وقت کالا کرتوت کرتی اور سوچتی رہی تھی۔ صحیح کا بڑی جلدی خیال آ گیا نکاح کا پوچھنے کا، اور آگے سے وہ میڈم بھی تیار ہے، فوراً بولتی قبول ہے۔ نہیں ڈیئر، آپ کی وائس سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، بس اللہ پاک آپ کو جلد سے احتیاب کرے، آمین ثم آمین۔ تھینک یو ویری مچ لیزا، سیدہ لیزا بلال، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ یہ والا ناول بہت اچھا ہے، ہیرو بڑا لانتی کمینہ ہے، حالانکہ کہتا ہے کہ پیار کرتا ہے، لیکن ظلم میں کوئی کسر نہیں رکھی اس کمینے نے، لیکن ناول بہت اچھا ہے۔ ہاں جی، یہ تو آپ نے صحیح کہا، مجھے بھی یہ ہیرو بڑا زہر لگتا تھا۔ تھینک یو لیزا۔ حیا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو حیا۔ سیدہ لیزا بلال، نائس سٹارٹ، اچھا بخت والا سٹارٹ کر دیا ہے۔ میں نے اس کی تعریف سنی اور پہلی ایپی سے بھی اچھا لگ رہا ہے، کیا بخت سائن مجھے پسند آ جائے گا؟ کیونکہ آج کی تاریخ میں تو سائڈ سائن کے پیچھے پاگل ہوئی ہوں نہیں، پسند تے آ جائے گا۔ تو اب ظاہر سائن کے پیچھے آپ کا پاگل پن کتنا کم ہوتا ہے وہ نہیں میں کہہ سکتی۔ تھینک یو لیزا۔ سیدہ لیزا بلال، زبردست ایپیسوڈ، ہمارے یہاں بھی شہر سے تھوڑا دور میلہ لگتا ہے، میں کافی دفعہ گئی ہوں، لیکن اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں، لیکن پھر بھی ان کا جھولے پر نہیں بیٹھی پینک کے علاوہ، ویسے میں بھی کبھی بھی جھولے پہ نہیں بیٹھی۔ اوئے ہوئے پہلی نظر کی محبت، لیٹ سی سچویشن پر عاطف اسلم یاد آ گیا، پہلی نظر میں کیسا جادو کر دیا، تیرا بن بیٹھا ہے میرا جیا، جانے کیا ہوگا کیا پتہ، اس پل کو مل کے آ جی لے ذرا۔ میری آواز آئی نو کھوتوں جیسی آ رہی ہے، بہت بری آ رہی ہے گلے خراب کی وجہ سے، ویسے بھی میں کوئی ایڈی سنگر نہیں ہے، لیکن کوئی نہیں، انجوائے کرو۔ میں ہوں یہاں تو ہے یہاں، میری باہوں میں آ جا۔ یار کوئی بات نہیں، اتنی بری آواز نہیں ہے، برداشت کر لیں، ورنہ فون کا والیوم بند کر دیں بس جب مجھے برداشت کر سکتے تو کسی کو برداشت کر سکتے ہیں۔ تھینک یو لیزا۔ سیدہ لیزا بلال، زبردست ایپیسوڈ یار، ماسٹر سائیں کو کچھ میں سچ میں حیران اور شاید پریشان بھی ہو گیا، مطلب ہیرو کو تھوڑا ایٹیٹیوڈ تو اچھا لگتا ہے۔ صحیح بات ہے بخت سائیں، یار ہیروئن کا نام تو پتہ کر لو، رشتہ بعد میں لے جانا نہیں پائی، وہ پہلے سیدھا رشتہ لے گیا سی، پھر بعد جو نام پتہ کتنا سی۔ تھینک یو لیزا۔ سیدہ لیزا بلال، ایکسلنٹ ایپیسوڈ، یا مطلب ٹھیک ہے بخت سائیں جناب آپ ہیرو ہیں، لیکن ہیروئن کو تو نہیں پتہ نا کہ آپ ہیرو ہیں، لیکن کیا کمال بے نیازی ہے، مگر شاہانہ انداز میں خود ہی رشتہ مانگ لیا، تو محضل کا دروازہ بند کرنا تو بنتا تھا نا، لیکن نام نہ یاد رکھ کر تو زیادتی کی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے یار کیا بےزتی کرتا ہے، پہلے اپنی ستیلی اماں کی اور بابا کی بےزتی کا تو لیول ہی نہیں تھا بس کوئی نہ، ہوتا ہے، چلتا ہے دنیا۔ تھینک یو لیزا جی۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچے، کیسے لگا آپ کو آج کا ناول، رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور جیسا کہ آپ کے ووٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے دکھاتی ہوں، رکو ووٹ پینل دکھاتی ہوں، بعد میں آپ نہ کہیں کہ ایمی لگی ہوئی ہے، تو آپ کی ووٹنگ کے اکارڈنگ 78% لوگوں کا کہنا ہے کہ ونی بیسڈ ناول سٹارٹ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ منڈے سے ونی بیسڈ ناول سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا، کتنی قسطوں میں جائے گا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لیکن انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس دعا کریں میری آواز بالکل سیٹ ہو جائے اور گلا بھی بالکل ٹھیک ہو جائے۔ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا گلا اتنا زیادہ خشک ہوا پڑا، اتنا زیادہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ابھی مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے ہم نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔